أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب تارے بکھر جائیں گے، جب پہاڑ چلائے جائیں گے، جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی، جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے، سمندر پھڑکا دیے جائیں گے، جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی، جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، جب آسمان کا پردہ ہٹایا جائے گا، جب جہنم دہکائی جائے گی، جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
خیریت سے ہیں؟ مزاج اچھے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کے کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ جناب قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب کی آواز میں تلاوت کلام پاک سے 15 رمضان المبارک یعنی کہ نصف رمضان المبارک گزر چکا. آج ہم بالکل وسط میں کھڑے ہیں ماہ مبارک کے. دنیا کے کچھ حصوں میں 16 رمضان المبارک ہے. نشریات کا آغاز ہوا سورہ تکویر کی آیات سے. ہمارے سارے نعت خواں حضرات میاں تشریف فرمائے. خیریت سے ہیں؟ سب مزاج اچھے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ جزاک اللہ. اور اس سورہ کے ترجمے میں آپ نے سنا قیامت کا منظر اور واقعاً قیامت کا منظر اور منظر کشی کس انداز سے کی گئی. بتایا جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، تارے بکھر جائیں گے، پہاڑ کہ جو کہ اپنی جگہ پر قائم ہے اس کی وجہ سے زمین اپنا وجود اس انداز سے برقرار رکھی ہوئی ہے. جن پہاڑوں کی وجہ سے زمین اپنی جگہ پر قائم ہے، کہا کہ جب پہاڑ چلائے جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے، جنگلی جانور جن کا تصور ہی اپنے ساتھ ایک ہیبت لاتا ہے، جن کا خیال ہی اپنے ساتھ ایک وحشت لاتا ہے، کہا جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے. اور یقیناً یہ کسی ایک علاقے، یہ کسی ایک قصبے، یہ کسی ایک گاؤں یا کسی ایک شہر کے جنگلی جانوروں کی بات نہیں ہو رہی. تو اس وقت عالم کا منظر کیا ہوگا؟ اور اس وقت عالم کے جب سارے جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے. سمندر جہاں ذرا سا کچھ ریکٹر سکیل کا کچھ سونامی آ جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے پوری عمارتیں جن کا وجود اتنا تگڑا ہوتا ہے وہ پوری عمارتوں کو یوں اکھاڑ کے اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے. وہ ایک بہت بڑے سمندر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے. دنیا کے ایک ملک کے ایک شہر کے ایک حصے کے سمندر کا حصہ ہوتا ہے جس میں اس عالم کی جب طغیانی آتی ہے تو پوری بلڈنگ اپنے ساتھ اٹھا کے لے جاتا ہے. لیکن یہاں کہا جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی. اور پھر آگے وہ آیت آتی ہے کہ جس کے بیک گراؤنڈ سے لوگ واقف ہیں کسی نہ کسی انداز سے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. کہ آپ سب نے وہ واقعہ سنے کہ کس انداز سے اس دور میں بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. ایسے کربناک واقعات ہیں، ایسے دل ہلا دینے والے واقعات ہیں کہ مثلاً ایک شخص کے ہاں بچی کی ولادت ہوئی ہے، نہیں معلوم، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ بچی جو ہے وہ چونکہ وہ سفر کی غرض سے گیا ہوا ہے اسے نہیں معلوم کہ ولادت ہوئی ہے. اور اس کے بعد کس انداز سے قصہ مختصر ہے کہ وہ کس انداز سے وہی شخص جو اس بچی کا باپ ہے وہ اپنی بیٹی کو کیسے کھیلنے کودنے کے بہانے لے جاتا ہے اور پھر کس انداز سے اس کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کرتا ہے. بچی گھبرا جاتی ہے، اپنے معصومیت سے پوچھتی ہے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ؟ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ تو ہم کھیل کھیل رہے ہیں، تو ہم کھیل کھیل رہے ہیں. یہاں تک کہ وہ بچی آدھی سے زیادہ اس کا وجود مٹی میں دب جاتا ہے. بابا یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کھیل کھیل رہے ہیں، ہم کھیل کھیل رہے ہیں. یہاں تک کہ وہ پوری بچی کو زندہ درگور کر کے واپس چلا جاتا ہے اپنے گھر پر. تو اور ایسا ہی ایک واقعہ نہیں، ایسے کئی واقعات. تو فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اسے کس جرم میں قتل کیا گیا، یہ کس قصور میں ماری گئی. اور جب سارے اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، جہنم کو دہکایا جائے گا، جنت کو قریب لے آیا جائے گا، تو ہوگا کیا؟ یہ سارے کا سارا منظرنامہ بیان کرنے کے بعد کہا کیا؟ یہ ساری کی ساری جو گفتگو تھی یہ کس بات کا مقدمہ تھی؟ آخر میں کہا اس وقت، یہ ساری بات اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے. جب یہ سب ہوگا تب سب کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا. اللہ تعالیٰ روز محشر ہم سب کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.